السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نایاب واقعہ لے کر آئے ہیں جو کہ بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ قصہ ہے ایک شخص کی سب سے چھوٹی بیٹی کا۔ چھوٹی بیٹی اپنے باپ کا گھر کیوں چھوڑ کر چلی گئی اور کس طرح اس کی ایک بادشاہ سے شادی ہو گئی، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بے حد خوبصورت تھیں۔ ایک چھوٹی والی سب سے زیادہ پیاری تھی۔ اس سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا پیار تھا۔ وہ بس ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اسی لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یہ بات سن کر باپ بے حد خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کا مالہ دیا۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے بھی جواب دیا کہ بابا جان میں آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بہت سے سونے کی اشرفیاں دی۔ اب سوداگر اپنے سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور بولا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ نمک تو انتہائی سستا اور معمولی چیز ہے، یہ مجھے اتنا پیار کرتی ہے؟ اور پھر سوداگر نے اسے بہت ڈانٹا۔ غصے میں بھی کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اس گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا کر لگی اور وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے روتے ہوئے نکل گئی۔ وہ لڑکی ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی ایک اور گھاس کے رنگ جیسا لباس پہن لیا تاکہ پہچان نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر رک گئی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی، سنو مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ نہیں بی بی، ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے، جاؤ یہاں سے۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر سے اصرار کیا کہ دیکھو مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی تو کام ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی انکار کرتا، ایک باورچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی۔ اس لڑکی پر بہت ترس آیا، اس لیے اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارا کام سمجھایا اور اس کے سونے کی جگہ بھی دکھا دی جہاں اور بھی عورتیں تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام معلوم نہیں تھا تو اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام گھسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ جب تقریب کا دن آیا، گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر سب اسے آرام کرنے کو کہہ کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھسیاری اٹھی، اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی جو وہ اپنے ساتھ لائی ہوئی تھی، اور پھر اس تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھی۔ ہر کوئی تعجب میں تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔
اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر شہزادے نے پوری تقریب بس گھسیاری کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ اس شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر گھسیاری کسی کی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ رہا۔ گھسیاری بظاہر اداس سی ہوئی، ہاں کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار بھی گھسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ واپس محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی اس چھوٹی سی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گھسیاری تقریب میں نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ بادشاہ کو گھسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اسی لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پتہ کیسے اور کس سے کرے۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے سابودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ گھسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود سابودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ گھسیاری نے سابودانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی سابودانہ میں ڈال دی۔ اب وہ شہزادہ میز پر بیٹھا سابودانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلایا۔ ملازمین نے بتایا کہ یہ سابودانہ گھسیاری نامہ ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گھسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ گھسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گھسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ پھر گھسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو بتایا کہ اس محل میں کس طرح پہنچ گئی۔ شہزادے نے گھسیاری کے بارے میں بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیداروں کو بلایا گیا تھا۔ گھسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانوں سے میز کو بھر دیا گیا، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ گھسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس میں نمک تو نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب تو ہے اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ جناب آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا کہ آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں، کھانے میں نمک نہ ہو تو ہر چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس میں اس کھانے میں اور کتنے بھی قیمتی مسالے جات میوے جات پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے، میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی، میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ اور سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گھسیاری کو بلوایا اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافیہ مانگتا رہا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور کوئی اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ اللہ تعالی
ہم سب کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم۔